ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ میجر ریٹائرڈ طارق رضی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ رافیل جو کہ پرائڈ تھا انڈیا کا، اب میرے خیال میں اس میں سے را تو نکل گئے، صرف فیل ہی فیل رہ گئے پیچھے. جو پاکستانی افواج نے جس طرح سے اس کو اٹیک کیا ہے، 3 مار گرائے ہیں. اب یہ جو فیل کا راہ نکل جانا، فیل پیچھے رہ جانا، سر پاکستان آنے والے دنوں میں دنیا کو بتائے گا کہ ایک جانب کس طرح سے انہوں نے چھوٹے بچوں کو شہید کیا تھا، پھر دوسری جانب ہم نے UN چارٹر کو فالو کرتے ہوئے ملٹری انسٹالیشنز کو ہماری جانب سے میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا ہے. ایز اے سولجر یہ بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے چیک پوسٹیں بھی اڑائی ہیں اور کئی چیک پوسٹیں خالی تھیں. انڈین فوج جو تھی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئی تھی، لیکن بعد میں ان پر سفید جھنڈے بھی لہروا دیے جاتے ہیں. سر یہ ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے، لیکن چونکہ یہ ایک وار کی سی صورتحال ہے، اس صورتحال میں ایک جانب سے اٹیک کیا جاتا ہے، پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جانب سے تو بھئی ڈبل ٹرپل اٹیک آ گیا واپس، انہوں نے ڈیفنس میں ہمیں تو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. وائٹ جھنڈا لہرا دینا سر، یہ جنگ میں کیا نشانی ہوتی ہے؟ شکست کی ہوتی ہے؟ امن قائم کرنا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی کیا اس کو کیا سمجھا جائے سفید جھنڈے کو؟ شکست کا اعتراف ہے سفید جھنڈا دکھانا، اور یہ اس صورتحال میں ہوتا ہے جب آپ بے بس ہو جائیں اور دشمن کا زور اتنا زیادہ ہو تو پھر سفید جھنڈا دکھا کر ہتھیار ڈالے جاتے ہیں. سفید جھنڈا دکھا کے دشمن کو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں اور آپ مزید ہمارے اوپر طاقت کا استعمال مت کریں. یہ ایک فریاد ہوتی ہے. تو فریاد کرنے والا تو ہارا ہوا ہی ہوتا ہے. عبرتناک شکست ہے. پہلے راؤنڈ میں کمپلیٹ ناک آؤٹ ہے بھارت پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں اور پاکستان کی افواج کے ہاتھوں. زمینی افواج میں بھی اور فضائی افواج کے میدان میں بھی بھارت کو عبرتناک شکست پہلے راؤنڈ میں ہو چکی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بڑھائیں گے. اپنی اس خفت کو دور کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی زمینی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بھارت یہ بھولا ہوا ہے کہ یہ 1971 نہیں ہے. اس کو مکتی بانی کی اور علاقے کے ناراض لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. دوسرا، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ وہ 5 کوریں لے کر پاکستان کی ایک کمزور ڈویژن یا 1.5 کمزور ڈویژن فورس کے اوپر 15:1 کی برتری کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا. جبکہ پر ہمارے جو فورسز تھے ان کے پاس اپنی پوری آرٹلری یعنی توپ خانہ نہیں تھا، ایمونیشن نہیں تھا. صرف ایک سکواڈن تھا وہاں پر سیبرز کا، اور بھارت کے پاس کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی تھی. یہ 71 نہیں ہے. ان کی 7 لاکھ فوج کشمیر میں پھنسی ہوئی ہے. ان کی ٹوٹل 15 لاکھ فوج ہے اور پاکستان کی فوج 6 لاکھ. تو اب جب وہ ہم سے لڑائی کے لیے میدان کے اندر تو ان کی سپیریورٹی جو ہے وہ 1.25 ہوگی. یعنی ان کو تقریباً 20-25% ہم پہ برتری حاصل ہے. دیٹس آل. اچھا، یہ وہ 71 نہیں ہے جو 15:1 کے ریشو تھے اور انہوں نے وہاں شکست دے دی پاکستان کو. بہت ساری سیاسی وجوہات تھیں، پاکستان کے اندر نفاق تھا، اس کی وجہ سے کامیابی ہوئی. فوج اپنے مستقر سے بہت دور تھی اور اس وقت کے جو پلانرز تھے ان کا خیال تھا کہ دفاع جو ہے وہ مغربی پاکستان سے ہو سکے گا، جس میں ان کی سوچ صحیح ثابت نہ ہوئی. لیکن اب دیکھیے کہ ہم 56 سال سے اس معرکے کا انتظار کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوجی کو پہلے دن سے بتایا جاتا ہے کہ عددی برتری ہمیشہ دشمن کے پاس ہوگی. ہماری فوج کو ٹرین ہی، بنیادی تربیت ہی اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ نے کم تعداد سے بڑے دشمن کے اوپر فتح پانی ہے. تو ہمارا جو ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. آج اگر بھارت ہمارے ساتھ میدان میں جنگ کرنے آئے گا پورے ساز و سامان کے ساتھ تو اس کا اور زیادہ نقصان ہوگا، اور زیادہ نقصان کی خفت دور کرنے کے لیے وہ اور زیادہ تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوگا.
لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کی ہدایت دے. اقوام متحدہ کو چاہیے. اس وقت بھارت خارجہ محاذ پر بھی، خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی بری طرح شکست کھا چکا ہے، بری طرح پٹ چکا ہے. درست دنیا کہہ رہے میں ہیں. کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. ان کے سب سے بڑے سپورٹر امریکہ کے صدر نے ان کے عمل کو شرمناک کہہ دیا. اس سے بڑی خارجہ شکست کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہماری حکومت کی، ہماری فوج کی اور ہماری وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کی بہت بڑی کامیابی ہے جس کو جھٹلانا ناممکن ہے. خارجہ محاذ پر بھی جیت چکے ہیں، میڈیا کے محاذ پر بھی جیت چکے ہیں اور میدان جنگ میں بھی جیت چکے ہیں. اس لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنی خیر بنائے، ورنہ اگر اس کو پاکستان کے ہاتھوں زمین، بحری اور فضائی مارکوں میں عبرتناک شکستیں ہوتی رہیں تو بھارت میں 20 علیحدگی کی تحریکیں ہیں اور پاکستان کو جواز مل جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ 1971 میں ایسٹ پاکستان میں کیا. مودی نے جا کے ڈھاکہ میں اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے مکتی بانی کو مسلح کیا تھا، مکتی بانی کی وہ تربیت دی تھی اور مکتی بانی کو پاکستان میں داخل کیا تھا مسلح کر کے اور تربیت دے کر، اور پھر ان کی سپورٹ میں ہم نے اپنی 5 کوریں جو ہیں وہ پاکستان پہ حملے کے لیے لگا دیں اور 15 کی سپیریارٹی سے ہم وہ جنگ جیت کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن آج صورتحال مختلف ہے. آج صورتحال بالکل یہ بات مختلف تھا ہے. کہ اس جنگ میں بھارت کے اندر تحریکیں آزادی کی جو 20 چل رہی ہیں وہ کامیابی کی طرف رواں ہوں گی اور پاکستان کو اخلاقی طور پہ حق حاصل ہوگا کہ ان کی وہی مدد کرے جو بھارت نے مکتی بانی کی 1971 میں کی تھی. ہماری خارجہ پالیسی میں کشمیر پالیسی کا جو بنیادی فلسفہ ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کریں گے. درست کہہ رہے لیکن ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ شرائط جو کا حصار جو اپنے گرد ہم نے بنایا ہوا ہے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی کا، اس کو ختم کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم کشمیر کی وہ مدد کریں گے جو بھارت نے کی تھی ہمارے خلاف مکتی بانی کی. بیسیکلی دونوں کشمیریوں کو ممالک حق کے حاصل ہے درمیان، بیسیکلی اپنی بریگیڈیئر آزادی کے صاحب، لیے دونوں لڑنے کا. ممالک کے درمیان ایشو ہی مقبوضہ کشمیر کا ہے اور اس کو عالمی سطح پہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہے دونوں ممالک کے درمیان. میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں بریگیڈیئر صاحب. میں ذرا کرنے صاحب سے جانوں. کرنے صاحب، اس آپریشن کے کیا سگنیفیکنس ہیں؟ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں اوورآل؟ اگر میں سارے سچویشن کی بات کروں جو ہم نے آدھی رات کو دیکھا تھا، مطلب میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا اگر اتنی مردانہ قوت ہے تم لوگوں میں تو آؤ نا سامنے دن کی روشنی میں حملہ کرو. تم لوگ کیا بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ کر رہے ہو؟ حالانکہ دونوں پہلے بڑکے میں اس طرح کی مار رہے ہو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ لوگوں نے ہم 12 اپنے پروگرامز میں کرنے صاحب یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈین میڈیا نے اپنے ایک وار روم قائم کر دیا ہوا تھا اپنے اسٹوڈیوز میں. ایسے لگ رہا تھا کہ وہیں پہ جنگ چھڑ چکی ہوئی ہے جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا. اب جو اس وار کی ڈائمنشنز ہیں، اس کی پوری ڈائنامکس کی میں اگر بات کروں تو وہ چینج ہو چکی ہوئی ہیں. 65 کی جنگ کو دیکھ لیں، اب کراس کامبیٹ والا زمانہ 65 کی جنگ میں تھا، 71 کی جنگ میں تھا، اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب کی سچویشن آپ کیا دیکھیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے ساتھ تو 1947 سے لے کے بار بار زیادتی ہوتی آئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے شرافت کا یا اخلاقیت کا یا رواداری کا یا انٹرنیشنل فورم کی اپنی اچھی گڈ ول بنانے کے لیے جتنی ہم نے گنجائش دی ہے ان کو، وہ الٹی پڑ گئی ہے. اب یہ وقت ایسا آ گیا کہ مودی جیسے بیمار ذہن کے لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ہم کمزور ہیں. اور میں تو ابھی بالکل کوئی گنجائش دینے کے حق میں نہیں ہوں قطعی طور پہ. جو انہوں نے کرنا تھا، جو جی میں عرض کرتا ہوں، جو انہوں نے کرنا تھا اس نے کر لیا. جو اس نے جہاں تک لمٹ کراس کرنی تھی وہ کر بیٹھا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوشش کرے گا؟ وہ دوبارہ نہیں کر سکے گا. جی میں عرض کرتا ہوں انٹرنیشنل بارڈر اس نے کراس کیا. اس نے صرف 28 بندوں کا ڈرامہ کر کے تو 6 جگہوں کے اوپر
کتنے سارے لوگ ہمارے شہید کیے جی اور جن کا کوئی لینا دینا قصور کوئی Civilians، تعلق کوئی بالکل واسطہ civilians، نہتے، آپ کبھی نہیں معصوم ہوتا. بچے. آپ مجرموں کو ڈھونڈتے ہیں، پکڑتے ہیں، ٹرائل کرتے ہیں. آپ دہشت گردوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے عوض آپ اپنے ہمسائے ملک کے اوپر بے گناہ لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ تو پاگل پن ہے، بے وقوفوں کی بات ہے. یہ کوئی دنیا کی طاقت الاؤ نہیں کرتی. اور اس کے اوپر میں پھر کہوں گا کہ اس کے اوپر ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ملنی چاہیے. بالکل دوسری بات جی کرنے صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی جہاں تک ہماری ملٹری بیلنس کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں جی ہم کمزور ہیں، قطعی طور پہ نہیں سمجھتا. اس وقت ایئر سپریورٹی ہمیں حاصل ہے. انڈیا کی ایئر فورس 1/3 سے زیادہ بالکل نکارہ ہوئی ہوئی ہے، سکریپ پڑے ہوئے ہیں ادھر MiG-21 کے اور ان کے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کمبٹ کسی بھی آ کے تو ایئر سٹرائک میں حصہ لے سکیں. دوسری بات یہ جو انہوں نے رافیل لیے، کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے انڈین نے پیسے ہمارے اوپر دہشت گردی پہ ڈیفنس بجٹ سے اٹھا کے وہ افغانستان میں دہشت گردی پہ خرچ کرتے رہے ہیں، جس کا اثر ان کے اکوپمنٹ پہ، ان کی ٹریننگ پہ، ان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ پڑا ہے. یہ وہ وقت ہے جس وقت ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہم اپنے بارڈر میں کھڑے ہو کے PL-15 اور 17 سے ان کو ان کے گھر میں اڑا سکتے ہیں. یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اور کرنا صاحب کیا پاکستان کو، میں آپ سے یہ کوشچن لے کے میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی. مجھے عوام کی رائے بھی جاننی ہے ناظرین. اس کے بعد مجھے جاننا ہے اس سچویشن کو کہ یہ جو اس وقت بھارت کی جانب سے نیگلیجنس دکھائی گئی. نذیر حسین صاحب سے اس عوامی رائے جاننے کے بعد میں یہ پوچھوں گی کہ جو بھارت کی جانب سے نیگلیجنس دکھائی گئی ہے انڈیا کی جانب سے، کرائم میں اسے کہوں گی کہ کتنی پروازیں ایئر میں تھی، ان کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا، ان کو نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا کہ ہم اس طرح کی کسی بھی وار کی سچویشن میں جا رہے ہیں. اور کتنے ہزاروں لوگ تھے جو ان پروازوں میں تھے جن کی زندگیوں کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا. یہ ایک قسم کا کرائم ہے. اس پہ بات نذیر صاحب سے پوچھوں گی، لیکن ناظرین پہلے ابھی ہم جاتے ہیں عوام کی رائے، عوام میں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سچویشن بن گئی ہے اس پہ عوام کی کیا رائے ہے، انڈیا کو وہ کیا میسج دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھیے عوام کی رائے. تھا لیکن جب انہوں نے ہمارے پاک فوج نے 5 ہتھیارے گرائے ہیں تو ہمیں وہ جو ہمارے پرانے ایم مالب صاحب، جب انہوں نے 2 منٹ میں 5 ہتھیارے گرائے، ہماری یاد تازہ کر دی، ان کو منہ توڑ جواب دیا. پھر انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو انڈیا والوں، اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھیں نکال دیں گے. اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف انگلی اٹھائی اس کا بازو کاٹ دیں گے. کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم بہادر ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار. گزشتہ رات جو بھارت نے ہمارے بزدل دشمن نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم پاکستانی قوم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم رات کے اندھیرے میں بھی آؤ گے تو ہمارے شاہینوں کو بالکل تیار پاؤ گے. ہمارے شاہینوں نے آپ کے 5 ایئر کرافٹ کو گرایا ہے اور 2 ڈرونز کو نشانہ بنایا. آئندہ بھی اگر تم رات کے اندھیرے میں آؤ یا دن کی روشنی میں، ہمارے شاہین ہر وقت تیار ملیں گے اور آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. ہم پاک فوج کے ساتھ تھے، پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ رہیں گے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. گزشتہ رات جو یہ بھارتی جارحیت ہمارے مساجد اور مدرسوں کے اوپر جو انہوں نے بمباری کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور پاک فوج نے جو جوابی کارروائی میں ان کے ساتھ فائٹر جیٹ گرائے ہیں اور ایک ڈرون گرایا ہے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. رات جو بھارت نے پاکستان پہ، مدارس پہ اور بچوں پہ، شہری آبادی پہ حملہ کیا ہے، بزدلانہ حملہ کیا ہے، ہم اس پر زور مذمت کرتے ہیں. اور پاک آرمی، ہماری آرمی نے جو ان کو جواب دیا، ان کے جہاز وغیرہ گرا کے، ان کی آرمی کو قیدی وغیرہ بنا کے، ہم اپنی پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا بچہ بچہ اپنی آرمی کے لیے دعا گو ہے اور ہم ہمیشہ اس طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے، کرتا رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. انڈیا نے جو پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مودی سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم، ہماری عوام اور ہماری فوج انڈیا میں گھس کر ماریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رات بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. مودی سن لو، ہم تمہیں گھر گھس کے ماریں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج.
جی ناظرین، آپ نے ہماری قوم جو کہ جذبہ ایمانی سے مالا مال ہے، جس طرح کے ان کے مطلب بھارت کیا سمجھتا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ ڈر جائے گی، بھارت کیا سمجھتا تھا کہ ہم لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، رات کے اندھیرے میں سوتے نہتے پاکستانیوں پہ وہ معصوم شہریوں کو شہید کرے گا تو ہم لوگ خوف میں آ جائیں گے. ہم لوگ بالکل خوف میں نہیں آئیں گے. جس ملک کی بہادر افواج بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی نیندیں قربان کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے وہاں پہ ہم وقت تیار ہیں، وہ قومیں ڈرا نہیں کرتی، وہ قومیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. جس طرح سے آج پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، جس طرح سے آج پاکستانی قوم کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کو تیار ہے، جس طرح آج پاکستانی قوم یہ بتا رہی ہے کہ بھئی آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ہر وقت ساتھ ہیں اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو اس طرح کی جو قومیں ہیں نا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، نہ ہی ڈرا کرتی ہیں. بھارت کو بہت کلیئر میسیج ہے. نذیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، انڈیا کی جانب سے ایک کرائم سر کیا گیا، جیسے میں نے ابھی عوامی رائے جاننے سے پہلے یہ کویسچن آپ کے لیے چھوڑا تھا، کتنی ہی پروازیں تھیں جو ایئر میں تھیں، انڈیا کی جانب سے کسی کو بھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا سر. جن کا فلائٹ ٹائم تھا ان کو بھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. کتنی ہزاروں جانوں کو داؤ پہ لگا دیا انڈین سرکار نے. یہ بھی ایک بزدلی ہے. اتنے بڑے ملک کو کوئی وار ایتھکس رکھنے چاہیے تھے سر، کچھ تو ہوتا اپنے اس کنڈکٹ میں جو وہ کرنے جا رہے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ فلائٹس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتے. اتنی جانیں جو ہیں وہ اگر پاکستان میچورٹی کا مظاہرہ نہ کرتا تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ انفارچونیٹلی انٹرنیشنل موریلٹی کا بھی خیال نہیں رکھا انڈیا نے، رکھنا چاہیے تھا سر. جی جیسے میں نے بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، میں نذیر صاحب سے اس کا جواب لے لوں. جی نذیر صاحب. دیکھیں جی، کچھ انٹرنیشنل لا میں اور لا آف دا وار میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ایتھکس، جی وار ایتھکس. جی. اور لیکن ہندو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈس آنیسٹ ہے، وہ ہپوکریٹس ہیں، منافق ہیں یہ. تو آپ ہندو سے خاص کر بی جے پی اور مودی صاحب سے اور آر ایس ایس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی morality پہ کسی ایتھکس کو فالو کرے گا. آپ کا صحیح کہنا ہے، اس وقت 57 ایئر لائنس اسپیس میں تھی اور اس میں ہزاروں کے لحاظ سے پیسنجر تھے. کچھ بھی ہو سکتا تھا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس قسم. ناظرین، نذیر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ دوبارہ لائن کنیکٹ کریں. کنہے صاحب سے جانتے ہیں، کنہے صاحب آپ کے خیال میں انڈیا کو کیا اگین ایک کلیئر میسیج مل گیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے 19 میں بھی بالکل میں کلیئر میسیج دیا تھا. اب کی دفعہ ہم فینٹاسٹک ٹی نہیں ان کو پلائیں گے، اب کی دفعہ ہم ان کو ناکو چنے چبوا دیں گے. وہ اگر سمجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میسیج ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ضرورت ہے. ضرور. میں ایک اور چیز، ابھی تو ہم نے ڈیفنس کیا ہے نا، ابھی تو ہم نے کوئی میسیج ایسا دیا نہیں ہے. دیکھیے، ملٹری آپریشن میں سرپرائز کا ایلیمنٹ، جی، انوویشن کا ایلیمنٹ، ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ، ملٹی پرونگڈ فرنٹ کا ایلیمنٹ، جی، اور پوری طاقت سے حملہ کرنے کا اور پری ایمپٹی سٹرائک کرنے کا، اس کے ہلنے سے، اس کے جاگنے سے، اس کے تیار ہو کے مارنے سے بعد میں باری لینے کی کوئی دنیا میں گنجائش نہیں ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہ پہلے مار رہے ہیں، ہم پہلے مظلوم بن جائیں. ہمیں کوئی دنیا میں مظلوم بن کے کوئی سمپتھی نہیں ملے گی. نہیں، لیکن ہم تو پہلے اس چیز کا کر رہے تھے نا کہ ہم نیوٹرل ایکسپرٹ سے انویسٹیگیشن کروا لیں. نہیں کروائی. ہم جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پتا تھا کہ کسی نے نہیں کروانی، ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. ہم دہشت گردی کے پچھلے 10 سال سے شکار ہیں. ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ انڈیا اور چند پار جو ہیں وہ ہمارے نیوکلیئر کو چھیننا چاہ رہی ہیں، ہمیں ڈیفالٹ کرا رہے ہیں، اکانومی ہر طرف سے گھیر رہے ہیں. اتنے تو ہم نہیں ہیں بالکل سمپل کہ ہمیں صورتحال کو ساری. کیا پاکستان کو پہلے اٹیک کر دینا چاہیے تھا؟ جی، میں تو ٹوٹل جب پتہ چل گیا تھا کہ یہ ٹریپ تیار کیا ہوا اور ہم نے یہ معاملہ نہیں کیا تو کیا شک شبہ رہ گیا تھا کہ مودی نے گیم کرنی ہے. چلو ابھی اگر ہم نے یہ بھی دے دی گنجائش اس کو کہ وہ کر لے، پھر ہم اس کے بعد تو ابھی جو ہمارا جائے گا اس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹ ملٹری ٹریننگ کے اور اسٹریٹجی کے اور سپیریئر فائر پاور کے، یہ سارے کے سارے پورے
طور پہ استعمال ہونے چاہیے. لیکن یہ تو ترجمان پاک فوج بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بھارتی جارحیت کا جواب کب کیسے اور کہاں دینا ہے، وقت و جگہ کا تعین وہ کریں گے. میری گزارش یہ ہے جی کہ پوری طاقت سے دیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے ہمارے سیولینز کو اٹیک کیا. میں نے اپنے پروگرام میں اس اٹیک سے ایک دن پہلے کہا تھا اگر انہوں نے ہمارے سیولینز کو اٹیک کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم تکڑی میں تول کے نا تو وہ اس قسم کے معاملات نہ کریں. جنگ ہے اور ہم اس جنگ میں ٹارگٹ ہوئے ہیں پچھلے کئی سال سے، اربوں روپے کا نقصان کر بیٹھے ہیں. ایک دفعہ تو ہم اپنا حساب صاف کریں. ایک دفعہ کرنا چاہیے. پچھلے 76 سال سے ہم لوگ بہت سارے پرابلمز میں گرے ہوئے ہیں اور بھارت نے بھی ہماری کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. ایئر فورس بھی سپیریئر ہے، ہمارے کمانڈو بھی سپیریئر ہیں، ہمارے سولجرز بھی. یہ تو بھارتی افواج بھی اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہیں، وہ مانتی ہیں کہ سپیریئر ہے ہماری. یہ آپ نے دیکھا نہیں ایسے یہ جھنڈے یہ جب ہم دفاعی چند گھنٹوں میں ایک نہیں جگہ بھی بائٹ جھنڈے باہر آ گئے ہیں. نذیر صاحب ایک تو اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، دوسرا میرا ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیں. صرف چند گھنٹے بھارت نے جو اتنا ڈرامہ کیا ہوا تھا، اتنے دنوں سے جو اس نے ایک سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی، بھائی چند گھنٹے لگے ہیں اس کو اور اس نے سفید جو ہے وہ جھنڈا لہرا دیا، مطلب اپنی شکست ہی تسلیم کر لی. تو اتنی بڑھ کے کس بیس پہ وہ مار رہا تھا؟ دیکھیں آپ اپنے جو ہندوستان کے آبجیکٹیو ہیں ان کو سمجھیں. وہ پہلے تو آپ کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پہلگام کا ڈرامہ نچوایا. اور یہ جو رات انہوں نے عبادت گاہوں پہ حملہ کیا، اس کے پیچھے جو ان کے ہاں لاجک یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس تھے، یہاں پر ٹیررسٹ ریلیٹڈ لوگ تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا. میں آپ کو ابھی سے وارن کر رہا ہوں کہ یہ چیز وہ کریں گے اور کیا انہوں نے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ نذیر صاحب اس سے پہلے آگے بڑھے مجھے بتا دیں، یہ جو معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، خواتین شہید ہوئی ہیں، یہ کیا ٹیررسٹ تھے؟ انڈیا اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے اپنے اس بیانیے کو؟ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے، ہم کیا کہانی بیچتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کو ایویڈنس دکھائیں، وہاں سے ویڈیوز، آڈیوز، ویژولز شیئر کریں کہ دیکھیں یہ عبادت گاہ تھی، یہ گھر تھا، یہ مسجد تھی، یہ گاؤں تھا، اور یہ کسی لحاظ سے بھی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی نہ ایونٹ تھا نہ یہ پلیس تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک سفید جھنڈے والی بات ہے تو میں نے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہندو مائنڈ سیٹ ڈس آنیسٹ ہے، یہ صرف بہانہ ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ہماری بچت نہیں ہو سکی تو انہوں نے یہ سفید جھنڈے لہرا دیے. ایک چیز. نمبر 2، انڈین فوج کو پتا ہے کہ کشمیر ان کا نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کی ان کی اجازت کے بغیر وہ وہاں نہیں رہ سکتے. تو لہذا ان کا مورل گراؤنڈ پہ بھی کمزور ہے اور وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی کمزور ہیں. تو آپ جس طرح آپ نے کہا پہلے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے سپیریئر بھی ہے اور پرفارم بھی کر رہی ہے. تو کانفیڈنس کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ اس جنگ کو کنکلوژن تک لے کر جائیں. 75 سال بہت ہو گئے ہیں اور بہت نقصان ہو چکا ہے ہمارا، اب اور نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم ایک طرف اگر وہ چپت لگائیں ہم دوسری طرف منہ آگے کر دیں، بالکل نہیں ہوگا. اور لیکن نذیر صاحب ہوگا کیا؟ مطلب اب کیا کرنا چاہیے؟ اب پاکستان کو اس پہ ریاکٹ کرنا چاہیے؟ بڑا سمپل ہے جی. میں نے پہلے عرض کیا آپ دنیا کو ان کا اصل چہرہ دکھائیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. نمبر 1، پہلگام سے لے کر یہ جو رات انہوں نے 6 جگہوں کے اوپر انوسینٹ لوگوں کو مارا ہے، یہ دکھائیں ان کو. پھر یہ بھی آفر کریں یونائٹڈ نیشن کو دوبارہ کہ ہم تیار ہیں کہ آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں اور آ کے دیکھیں کہ یہ ٹیررسٹ نہ ہائیڈ آؤٹس تھے نہ ٹریننگ تھے. اور تیسری بات کہ آپ اپنے اہداف کو بڑا کلیئر رکھیں. کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے مودی کو کوئی گنجائش نہیں دینی کہ وہ الیکشن جیتے. یہ اس نے اس وقت الیکشن کیا ہے. اور دوسری بات، وہ پانی کی دہشت گردی کرنے جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح اس نے
एक डैम को निशाना बनाया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में। अगर आपने अलाउ किया, मैं आपको बताऊं, तो दुनिया में एक नई जंग शुरू हो जाएगी ग्लोबल लेवल के ऊपर। जो भी अप स्ट्रीम कंट्रीज हैं वो लो स्ट्रीम कंट्रीज को परेशान करेंगी, और ये ना दुनिया होने देना चाहिए और ना आपको होने देना चाहिए। IWT के ऊपर पुट योर फुट डाउन एंड आस्क नो, आप नहीं करेंगे, और कानूनी तौर के ऊपर वो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तानी जो है वो कानून की अगर परवाह करनी होती तो वो ये काम ही ना करते। तो मेरे ख्याल में कोर्शन, यूज ऑफ फोर्स अगर करना पड़े, जिस तरह हमारी फौज ने कहा है और गवर्नमेंट ने कहा है, और आवाम ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को तबाह नहीं होने देगी। दुनिया को बताएं कि मोदी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को तबाह करने जा रहा है। ये 1.5 बिलियन लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला की रहम आपके साथ है, कौम आपके साथ है, और आपके जो मिलिट्री है और आपका जो लीडर है जनरल साहब, दुनिया में आप तो उनको नाम दे दिया गया है कि वो मुस्लिम्स का असद है, मैना शेर है। दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तो आप इंशाल्लाह खड़े हो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अफवाज, हमारे आर्मी चीफ जो हैं, जिस तरह से उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है, जिस तरह से वो स्टैंड करती हैं हमेशा पाकिस्तान के लिए, सल्यूट बनता है उनको। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, ये जो राफेल फैक्टर है, मैं तो बल्कि उसको ये कहूँगी कि राफेल फैक्टर नहीं है, फेल फैक्टर है। राह तो उसमें से निकल गया ना, जब 3 उसके राफेल गिरा दिए गए तो राह तो निकल गया, फेल ही फेल हो गया, फेलियर ही है हर तरफ। तो ये जो राफेल फैक्टर है, आपने इसके बारे में डेफिनेटली हम सब ने हाइप चूँकि इतनी क्रिएट की हुई थी तो सुना, देखा, स्टडी भी की इसको। ये तो बहुत पुरानी भारत की डील है, इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रस्ट था उनको राफेल तैयारों पे। जैसे माजी में उनके जानिब से कहा गया पुलवामा इशू पे कि अगर राफेल होते तो शायद ये सिचुएशन ना होती। अब तो राफेल थे, अब भी वो सिचुएशन बल्कि उससे ज़्यादा बदतर सिचुएशन अब उनके पास हो गई है। कहाँ पर आपको लगता है कि मिस कैलकुलेट किया गया है इस मशीन को भारत ने, या भारत की जानिब से मिस कैलकुलेट किया गया, या एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पाया भारत इसको, कि जो रिपोर्टेडली 3 राफेल तैयारे उनके गिर गए हैं, और इस ब्रांड के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग गया है, सिर्फ ऑब्वियसली उनके इंडियन फोर्स के मिस यूज की वजह से या उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से। ब्रिगेडियर साहब जी आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा। जी मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछे, नज़ीर साहब आपकी जारी बात हूँ, मैं ब्रिगेडियर साहब से जान लूँ। जी ब्रिगेडियर साहब। जी मेरे ख्याल के अंदर तो ये नए तैयारे थे और अभी इनको पूरी महारत हासिल नहीं थी उनको इस्तेमाल करने की, और इसकी वजह से वो उनको शिकस्त हुई पहले राउंड के अंदर। लेकिन इस जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हमें एतमाद करना चाहिए अपनी फौज के ऊपर और अपने जनरलों पर और अपनी फौज के सरबराह सलारों पर और हुकूमत पर भी। लेकिन ख़ास तौर पे फौजी मामलात में मैं उनकी कोशिश करने की पोजीशन में नहीं हूँ, और मुझे अपने जूनियर्स पे पूरा एतमाद है कि वो हमारी ही दी हुई तरबियत की लाज रखेंगे और कौम को मायूस किसी सूरत नहीं करेंगे, कौम का सर फखर से बुलंद करेंगे और अपना काम बिल्कुल 100% दुरुस्त करेंगे, और जो कि अब तक उन्होंने किया है। ज़रूरत इस समझती है कि मीडिया के महाज पर ये सवाल उठाया जाए कि भारत की दहशतगर्द तंजीम RSS वहाँ पर हर किस्म की दहशतगर्दी करती है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करती है। उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डुवाल जो है, अजीत डुवाल, वो अलग ऐलान ये कह चुका है कि हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की मदद करेंगे और पाकिस्तान को दर्द पहुंचाएंगे। वी विल कॉज पेन टू पाकिस्तान, ये हमारी पॉलिसी है। तो हमें चाहिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को कहें कि मोदी को, जो पहले भी दहशतगर्द था और इंटरनेशनली सर्टिफाइड दहशतगर्द था, उसको वजीर आजम बनने के बाद अमेरिका आने की इजाजत मिली। डुवाल को और RSS के तमाम रहनुमाओं को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं और इनके ऊपर हमला करने का जहां जहां भी ये मौजूद हैं अपना हक अक़वाम मुत्तहिदा
اور دنیا سے خارجہ محاذ پہ منوائیں. اگر وہ ہمارے مذہبی مدرسوں کے اوپر فائر کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں پر دہشت گرد تھے، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ دنیا کی مانی ہوئی دہشت گرد تنظیم RSS کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں، اور ہم بنا سکتے ہیں، اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں. پوری دنیا ان کو دہشت گرد کہے اور مانے، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں ایویڈنس ان کو دکھائیں. تو ایویڈنس دکھانے کے ساتھ ان کو یہ بھی کہیں کہ اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں. RSS کو آلریڈی دنیا دہشت گرد کرتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خارجہ محاذ پر اپنا یہ جو کیمپین ہے، جو مہم ہے، اس کو چلائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہمیں اب حق حاصل ہے RSS کے اور بھارت کے وہ جو انٹیلیجنس آپریٹیوز جو ہیں، جو پاکستان کے اندر کلبھوشن نیٹ ورک بناتے ہیں، وہ جہاں بھی موجود ہیں، اب پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہاں حملہ کرے اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے اور ان کو نیست و نابود کیا جائے. اور دنیا ہمارا ساتھ دے اس بات پر، کیونکہ کھلی دہشت گردی بھارت کرتا ہے اور پاکستان کے اندر وارداتیں کرا کر پھر ان کا پورا میڈیا اس واردات کی سپورٹ کرتا ہے. بھارت نے آج تک جعفر ایکسپریس کے واقعے کو سپورٹ کیا ہے، اس کی مذمت تک نہیں. درست کہہ رہے ہیں، اس میں مذمت نہیں کی. حالانکہ پاکستان نے جیسے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی دہشت گردی کی، لیکن بھارت نے آج تک یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جعفر ایکسپریس پہ مذمت نہیں کی. میں آپ کی جانب آتی ہوں برگیڈیئر صاحب. کرنے صاحب مجھے بتائیں، جیسے بھی برگیڈیئر صاحب نے بات کی، جیسے میں نے رافیل کے میں تو بار بار کہوں گی کہ رافیل میں سے راہ نکال دیں جو ان کی انٹیلیجنس ہے، تو پیچھے فیل ہی فیل رہ جاتا ہے. رافیل کا مطلب ابھی 3 مار گرائے ہیں تو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا ہی اپروپریٹ اس کے 2 حصے کر کے دونوں کو واضح کر دی ہے. اس میں راہ کا بھی جنازہ نکلے گا اور اس کا فیل تو فیل ہی ہے. وہ دونوں فیل ہو گئے ہیں، را بھی اس میں فیل ہو گئے. میرا کویسچن پلیز لے لیجیے گا. رافیل کو انہوں نے انڈکٹ تو کر لیا، لیکن جیسے ابھی برگیڈیئر صاحب نے بات کی، میں بھی سیم اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گی کہ اس پر اس طرح کی مہارت وہ حاصل کر نہیں سکے ہیں جس طرح کی ان کی اس پہ ٹریننگ ہونی چاہیے تھی. جس طرح سے ہمارے اپنے ویپنز کے اوپر مہارت ہے، ہمیں اپنے ویپنز کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، پوری ہماری ٹریننگ ہے، اس طرح سے ان کی ٹریننگ بہت ضروری تھی. انہوں نے یہ تیاری تو لے لی. اب آج کل کے ماڈرن جہاز جب بیونڈ ویژول رینج یعنی کہ ان سے مارا جاتا ہے تو مار کر دیا جاتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنی سرحد پہ، آپ دوسری جائے اس کو رینج کو مارک کر رہے ہیں، تو اس میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی کہ وہ جتنے بھی ان کے فائٹرز ہیں یا جتنی بھی ان کی فورس ہے اس پہ وہ ماڈرن لائنز پہ ان کو ٹریننگ دیتے، جس میں فیلئر نظر آیا ہے. میں کہا میں طیارے کا فیلئر نہیں ہے، یہ بھی ان کے فوج کا میں عرض کرتا ہوں دونوں چیزوں کا فیلئر ہے. یقینی طور پہ پاکستان کے پائلٹ اصغر خان سے لے کے آج تک دنیا کے بیسٹ پائلٹ ہیں، فائٹر. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہر سٹینڈرڈ پہ، ہر کوالٹیز پہ، ہر بیٹل میں، ہر محاذ پہ انہوں نے ثابت کیا ہے. دوسری بات بات یہ کہ ٹیکنالوجی میں ویسٹرن پاور کو کاشن کرنا چاہتا ہوں، نیٹو کو کاشن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے چائنیز کو اور ہمیں پاکستانی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکے ہیں. چائنا تو بہت آگے جا چکا ہے، اور ہم اسٹیپ ان کرتے ہوئے ہمارے ہاں بھی کچھ سائنسدانوں کی سائنسدانوں کی بہتر سائنسدانوں کی کمی نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، اور یا کہ آپ کا ایٹم بم بنانے کے ایکسپرٹ، ہر قسم کے F-16 JF-17 پہ کس طرح سے ہماری مہارت حاصل اٹامک میزائل دنیا کے بیسٹ ہیں، انڈین سے کجا بہتر ہیں. ہمارے باقی ویپنری بھی سب بہتر ہیں. دونوں چیزوں کا مزاج ہے. تیسری چیز ایک دیکھتے ہیں فوج کی کہ ان کی بیٹل وردینس کیا ہے. یہ برگر ہیں، یہ کنٹونر میں بیٹھ کے ٹی بریکیں کرنے والے ہیں، یا کہ یہ مورچے کے اوپر اپنا خون دے دے کے مورچے کو پکا کرنے والے. اگر مورچے پہ کرنا صاحب اپنا خون دے رہے ہوتے نا تو وہ سفید جھنڈا نہ لہراتے، وہاں پہ اپنا خون دیتے. یہ تینوں چیزیں ہمیں اس طرف کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ انڈیا کو سبق ہمیشہ کے لیے
یہ سکھانا سکھانے پڑے کا گا نا. بیسٹ بہت ٹائم ہو گیا، یہ اب بیسٹ بہت ٹائم ہو ہے. گیا کہ مطلب ادھر اگر کسی چڑیا کا پر بھی جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ دہشت گردی ہے اور ہر سال 1.5 سال کے بعد جنگ کی صورتحال انڈیا کھڑی کر دیتا ہے کسی نہ کسی سچویشن پہ. تو میں کہا اب اس کو کسی نہج پہ پہنچ جانا چاہیے. ان کو کوئی نہ کوئی ایک مطلب کسی کو بیچ میں گارنٹر کے طور پہ آنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بھی صورتحال ہو تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. یہ ہر دفعہ یہ بہت ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں ہمیں وہ واپس اقبال کے سبق کو یاد کرنا چاہیے. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، استقامت کا، ہمت کا اور شجاعت کا اور شہادت کا. سبق پھر پڑھ شہادت کا، لیا جائے گا تم سے دنیا کی امامت کا. ہم نے ہی انشاءاللہ تعالی مسلمانوں نے ہی الٹیمیٹلی کامیاب ہونا ہے. ہر طرف ہم جس طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے وہ وقت آنا ہی آنا ہے کہ جب ہم نے کھڑے ہو کے باقی سب کی پھینٹی لگانی. جذبہ ایمانی جو ہماری سائیڈ پہ تھی وہ ادھر نہیں ہے. ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور ہم لوگ کود پڑتے ہیں میدان میں. ادھر وہ ہمیں دیکھ کے اسی پہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. جی ہمارا تو دین ہی جہاد پہ ہے جی. ہم تو جان دے کے ہی آگے اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. میں تو یہ بھی کہوں گا، ہندوستان کو بھی پیغام دوں گا، نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بہترین. نذیر صاحب، سر رافیل کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں نیچے چلے گئے ہیں. جس سے یہ سارا واقعہ ہوا میں نے دونوں کے شیئرز کو چیک کیا. آج دوپہر تک کی میں صورتحال بتا رہی ہوں. اس وقت رافیل کمپنی کے شیئرز جو تھے مارکیٹ میں بہت ڈاؤن چلے گئے تھے اور JF-17 ایئر کرافٹ کے شیئرز مارکیٹ میں بہت اوپر آ گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ رافیل کی جو ساخت اور ٹیکنالوجی ہے وہ JF-17 ٹیکنالوجی وائز JF-17 کے بہت کلوز ہے. اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں، موجودہ سچویشن کو کمپیئر کریں، ٹیکنالوجی کے اوپر عبور جو ہے ہمارے جوانوں کو اس کی بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے پاکستان نے ان کو جواب دیا اپنے ڈیفنس میں، اپنے آپ ملک کو بچایا تھا، ٹیکنالوجی میں انڈیا پاکستان سے بے شک چیزیں جتنی لاکھ معیشت میں آگے ہو جائے، تعداد میں جتنا مرضی آگے ہو جائے، ٹیکنالوجی میں وہ آج بھی پیچھے ہے. دیکھیں دنیا میں ٹیکنالوجی کے اوپر آپ لڈ نہیں بنا سکتے، میں نے ڈھکن نہیں رکھ سکتے کہ اس کے بعد ٹیکنالوجی آئندہ اور نہیں اوپر جائے گی. ٹھیک ہے رافیل ایک اچھی مشین ہے، لیکن چائنیز کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے، اس ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا، اس کو اڈیپٹ کرنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ بھی بہت کم دنیا میں ایئر فورسز کے پاس ہے. دیکھیں آپ نے جو 2019 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ان کو جیسے کہتے ہیں اندھا کر دیا تھا. اندھے سے مراد ہے کہ ان کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی، ان کی ڈیٹا ایکسچینج ختم ہو گیا. ایک لحاظ سے وہ اندھے ہو گئے. جب وہ اندھے ہو گئے تو they were easy target. ابھی بھی ایسے ہی ہوا، آپ کو یاد ہے جی کچھ دن پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا. ایک رات پہلے انہوں نے انہی کے 4 جہازوں کو اسی طرح اندھا کیا تھا اور ان کو پھر واپس جانا پڑا. اب بھی یہی ٹیکنالوجی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو PL-15 میزائل ہے، it is one of the outstanding technology. اور پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو تھنڈر 17 کے ساتھ ایسا میچ کر لیا ہے کہ یہ مکمل توڑ بن گیا ہے رافیل کا. تو اب رافیل کے بارے میں ایک گلوبل ڈاؤٹس بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں. جس طرح آپ نے کہا ان کے شیئرز بھی گر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا میں ٹیکنالوجی کا ہب ہے وہ چائنا ہے، اور پاکستان دیکھیں ایک مڈل کلاس کنٹری ہے، اس نے نیوکلیئر ویپن بنا لیے ہیں اور کتنے دنیا میں ملکوں نے بنائے ہیں. آپ کی میزائل ٹیکنالوجی کیسی ہے؟ اور سب سے بڑی بات آپ کی جو ہیومن سورس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قابلیت دی ہے کہ یہ 9 ٹائم کے اندر ان کو اڈیپٹ کر لیتی ہے اور ان کو استعمال کرتی ہے. تو یہ دونوں فیکٹر ہیں، ٹیکنالوجی اینڈ ہیومن فیکٹر. اور اوور اینڈ ابو اللہ میں ہمارا ایمان
اور اس ملک کے لیے ہماری ڈیڈیکیشن انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. بات صرف وہی ہے کہ ہندوستان کو اس وقت آپ نے جانے نہیں دینا، کیونکہ اس نے 70 سال سے اس ملک کو تنگ کیا ہوا ہے، بار بار پریشان کرتا ہے اور ہمیں جسے کہتے ہیں ابھرنے سے روکتا یہ ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرانا بدلہ بھی لیں اور آئندہ کے لیے بھی اس کو جسے کہتے ہیں ٹھکر میں بند کر دیں. درست کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیں کہ رافیل کو اگر ہم دیکھیں جن 4.5 کہتے ہیں، جنریشن 4.5، اور جو اس وقت JF-17 ہے وہ 4th جنریشن ہے. ہمارا جو J-10C ہے وہ 4.5 جن ہے. سر پاکستان نے ابھی تک بہت رسپانسیبل بیہیو کیا ہے، ایک رسپانسیبل کنٹری کے طرح ایک بہت رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. جیسے DGISPR صاحب نے کہا کہ ہم نے ابھی تک صرف ڈیفنس کیا ہے، ریئیکٹ نہیں کیا، ہم ریٹیلیٹ کریں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اگر میں ریٹیلیشن کا آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کتنے اسکیل کا یہ ریٹیلیشن پاکستان کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد انڈیا کو پتہ چل جائے کہ بھئی اب نہیں آگے اس طرح کی حرکت کرنی؟ دیکھیے جنگ کے بہت سارے لیول ہوتے ہیں، بہت سارے انٹینسٹی لیول ہوتے ہیں. لو انٹینسٹی وارفیئر ہے، اس کے بعد کوورٹ کولڈ وارفیئر ہے، پھر ہاٹ وارفیئر اور ہائی انٹینسٹی وارفیئر ہے. ہم نے اس وقت صرف اپنا ایک میڈیم لیول استعمال کیا ہے ڈیفنس کے اندر، اور اب ہمارے پاس حق محفوظ ہے. اب خاص طور پہ اخلاقی طور پہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا سر جو ہے وہ ہمارا ضمیر کلیئر ہے اور ہمارا سر بلند ہے. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے کوئی سول لوگوں کے اوپر، سول ٹارگٹس کے اوپر حملہ نہیں کیا. ہم صرف دہشت گردوں پہ حملہ کریں گے، ہم فوجی ٹارگٹس پہ حملہ کریں گے، اور ایسا حملہ کریں گے جب ہم نے کیا تو دنیا کو وہی نظارہ نظر آئے گا جو ان کو فرسٹ راؤنڈ میں نظر آیا. اور بھارت کے لیے یہ بہت خطرناک ہوگا. بھارت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خطرناک وقتی شکست میدان جنگ میں ایک ہوگی، اور ملک کے اندر جو ان کے 20 تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں ان کو بڑھوتی ملے گی، اور ہمارے پاس حق حاصل ہوگا کہ ہم ان کی وہی مدد کریں جو بھارت نے مکتی باہنی کی تھی. ہمیں چاہیے کہ بھارت کا دہشت گرد چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں اور دنیا سے مطالبہ کریں کہ ان کو دہشت گرد مانے، کیونکہ اگر کلبھوشن نیٹ ورک کی حمایت کرتا ہے جو یہ ڈوول تو وہ دہشت گرد ہے. اور پاکستان کے پاس حق حاصل ہے کہ جس طرح اسرائیل پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اپنے ٹارگٹ کو اٹیک کرتا ہے، ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ جہاں وہ ہو وہاں پر ہم پریسیجن میزائل کے ساتھ اس کو ایلیمنیٹ کریں. اسی طرح جو بھارت کے خود ساختہ نام نہاد صحافی اور میڈیا اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے سپہ سالار کا سر مانگتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر دہشت گردوں کو نام لے کر کہتے ہیں کہ میں مجید بریگیڈ کو کہوں گا کہ وہ پنجابی سولجرز کو قتل کرے اور ان کی لاشیں گھر جائیں اور وہاں ان کو تکلیف ہو، تو یہ میجر گوراب آریہ نے دہشت گردی کی ہے، اور ہمیں یہ دہشت گردی دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے کھلے عام. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے میڈیا نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا. ہمیں آفنسو پہ جانا چاہیے میڈیا لیول پر بھی، اور فوجی لیول پر جب ہم آفنسو پہ جائیں گے تو دنیا ہماری استعداد دیکھے گی. ہماری تربیت ہی یہ ہے کہ ہم نے کم تعداد کے ساتھ کوالٹیٹیو اپنی استعداد بڑھانی ہے، اور کوالٹی کو ہم نے دشمن کے اوپر غلبہ پانے کے لیے استعمال کرنا ہے. ہم کوالٹی کے لحاظ سے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن، 5 گنا زیادہ آبادی رکھنے والے ملک کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اور وہ ہم پر حملہ آور ہے. تو ہم اس کو صرف جنگی مہارت کے ساتھ اور اپنی صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ نیچا دکھائیں گے. اور مجھے پوری امید اور یقین ہے اپنی فوج پر کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، وہ اپنے آپ کو سرخرو کریں گے اور ملک کو بھی سرخرو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب انشاءاللہ. کرنے صاحب مجھے بتائیں کہ کیونکہ وقت کی قلت ہے، ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بھارت کی جانب سے وار کرائم تو اب کر دیا گیا ہے، اس نے پہل تو کر دی ہے. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں آزمانا نہیں، ہم تیار ہیں،
لیکن اس نے پھر بھی ایک جاہلانہ حرکت کر دی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, کسی کو اب روکا تو جا نہیں سکتا ہے کہ خدا نخواستہ سچویشن اتنی بگڑ جاتی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان اس کو جواب دے گا منہ کی تو بھارت کو کچھ عقل آ جائے گی, جیسے ماضی میں بھی اس کو آتی رہی ہے. لیکن اب اس نے جو کیا ہے وہ بہت غلط ہے. اس نے ہمارے سیولینز کو نشانہ بنایا ہے, اس نے ہمارے جو ہے ہائیڈرو پروجیکٹ اس پہ اٹیک کیا ہے. کیا پاکستان کو اس سب کے جواب میں بھارت کا جو ڈیم ہے بگلیار ڈیم جناب کے حوالے سے, اس پہ بھی اٹیک کرنا چاہیے, اس کے ڈیمز پہ اٹیک کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں نام لینا نہیں چاہ رہا تھا, میرا خیال ہے کہ یہ آلریڈی کنسیڈریشن میں ہوگا. یہ بھی ہونا چاہیے. اور بھارت کے جتنے نیشنل اکانومی کے اور نیشنل ڈیولپمنٹ کے مین میگا پروجیکٹس ہیں, کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ٹوٹل ان کی ایئر فورس وائپ آؤٹ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب آپ کا, نذیر حسین صاحب آپ کا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب آپ کا, مجھے اسپیشل ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کی ٹرانسمیشن سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ہمیشہ اپنے پروگرام کے آخر میں میں نے سیولینز کو سلیوٹ کیا ہے, پروگرام کے آپ سے اجازت چاہیے, لیکن آج پروگرام کے آخر پہ میں سیولینز کو تو سلیوٹ کروں گی اپنی آرم فورسز کو, سلیوٹ کروں گی جنہوں نے پاکستان کو بچایا ہے. یہ میرا سلیوٹ اپنی فورسز کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد, اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ بھی زندہ باد. اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.